السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ہم ایک بار پھر ایک اور اہم سوال کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا سوال وصیت کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، میں نے وصیت لکھنے کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم کی ورق گردانی کی، لیکن میرے لیے تو معاملہ پیچیدہ ہی رہا اور کوئی وضاحت نہ مل سکی، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ میری مدد فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ شفقت کرتے ہوئے یہ بیان کریں کہ ایک مسلمان شادی شدہ عورت کے لیے اسلامی طریقے پر وصیت کس طرح لکھنی ممکن ہے۔ اس عورت کی حالت مندرجہ ذیل ہے، اس کا اپنا ذاتی مال اور حساب و کتاب ہے، گھر اور اس کے علاوہ بھی تجارتی جائیداد ہے جس میں اس کے خاوند کی بھی شراکت پائی جاتی ہے، کچھ اور ذاتی اشیاء مثلا طلائی زیورات وغیرہ کی شکل میں۔ میرے خاوند کے مندرجہ ذیل افراد بھی ہیں، خاوند، والد، بھائی اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں، بھانجے بھانجیاں۔ کیا آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ میں ہر چیز کس طرح تقسیم کر سکتی ہوں، اور کیا میری ملکیت میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی تقسیم میں حصوں کی ضرورت پڑے گی، یا کہ یہ ممکن ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو کچھ اشیاء دے سکوں کیونکہ یہ میری خواہش بھی ہے اور وہ میرے مقرب بھی ہیں، اور کیا ایسا کرنے میں کوئی عمل قرآن کریم کے مخالف تو نہیں؟ جواب: الحمدللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وصیت اور ہبہ میں فرق ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو مال وغیرہ دینا ہبہ میں شمار ہوتا ہے اور اس پر وصیت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں ایک چیز کی تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد میں سے کچھ کو تو کوئی چیز ہبہ عطیہ کرے اور کچھ کو کچھ بھی نہ دے، یا پھر ان میں سے کسی ایک بچے کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہوئے اسے زیادہ دے اور کسی کو کم، بلکہ ساری اولاد کے مابین اسے عدل و انصاف اور برابری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں کوئی چیز بطور عطیہ دی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا، کیا تو نے اپنے سارے بچوں کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ تو میرے والد نے جواب نفی میں دیا، لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس عطیہ کو واپس لے لو۔ پھر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف اور برابری کیا کرو۔ لیکن وصیت کا تعلق تو موت کے بعد سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، اسے وصیت کہا جائے گا۔ وصیت کی مشروعیت پر کتاب و سنت اور اجماع میں دلائل موجود ہیں۔ کتاب اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حصے اس وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور سنت نبویہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت کے وقت تمہارے مالوں کا 1/3 مال تم پر صدقہ کر دیا ہے، تمہارے مالوں میں زیادہ ہے۔ اور علماء کرام نے اس کے جواز پر اجماع کیا ہے۔ وصیت اس صورت میں واجب ہوگی کہ انسان پر کسی کا کوئی حق ہو اور اس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ وصیت کرنا واجب ہے تاکہ وہ حق ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ اس کے پاس وصیت کرنے والی کوئی چیز ہو اور وہ بغیر وصیت لکھے 2 راتیں بسر کر لے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد اسے اجر و ثواب ملے تو وہ اپنے مال سے وصیت کر سکتا ہے کہ موت کے بعد اس کا اتنا مال نیکی و بھلائی کے کام میں صرف کر دیا جائے، تو اس صورت میں وصیت کرنا مستحب ہوگی اور اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ وصیت 1/3 تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور اسی طرح وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اور اگر وصیت کرنے والا ورثاء کو نقصان اور ضرر دینا چاہے اور وصیت کر کے اسے تنگ کرنا چاہے تو ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد کہ جب اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اور وصیت کا اعتبار موت کی حالت میں ہوگا۔ وصیت کرنے والے کے لیے مکمل وصیت کو ختم کرنے اور توڑنے کا حق حاصل ہے،
اور اسی طرح وہ وصیت کا کچھ حصہ بھی ختم کر سکتا ہے۔ وصیت کی تنفیذ کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھی نافذ کرنے کی تاکید کی ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر مقدم رکھا ہے اور اس کے بعد دوسری اشیاء کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کے پیش نظر وصیت کو بدلنے کے لیے بہت سخت اور شدید قسم کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اور رہا مسئلہ شخصی ممتلکات کی تقسیم کا، موت کے بعد اسے اس کی تقسیم میں کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر وارث کا حصہ بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کون وارث بنے گا اور کسے وراثت نہیں ملے گی، اور کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں زیادتی کرتا ہو، حدود اللہ سے تجاوز کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور بچنے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت بیان کرتے ہوئے سورۃ النساء میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث بنتے ہوں تو اس کی ماں کا 3واں حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں، ان کی اولاد نہ ہو تو تمہارے لیے آدھا مال ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئی ہو یا قرض کے بعد جو تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کے لیے 1/4 حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو۔ اور قرض کی ادائیگی کے بعد جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا دانا اور بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسوں ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ كل أيام الصعب